اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام صفدر خان ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین عمران خان کے منہ سے تو ہم نے کئی دفعہ سنا، لیکن آج جب یہ میں ویڈیو سٹارٹ کرنے لگا تو میں رہ نہ سکا کہ میں اس جملے کو میں بھی اس کو اپنا ورد زبان بناؤں۔ یہ جملہ ہر مسلمان دن کے اندر اپنی 5 وقت کی نمازوں میں اگر وہ صرف فرض بھی پڑھتا ہے تو 34 بار اس جملے کو دہراتا ہے۔ اس جملے کی جتنی بہترین تفسیر عمران خان نے کی ہے شاید ہی کوئی کر سکے۔ ہر فورم پر اس نے اس جملے کی تکرار کی۔ بہرحال چند دن پہلے جب اس تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہوا تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی میں نے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جب میرا دل چاہا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں اس پہ بات نہیں کر سکا۔ آج ایک ایسا لمحہ ہے، ایسا وقت ہے، ایسی رات ہے، ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر میں بات نہ کروں تو شاید یہ حق تلفی ہوگی اور شاید میں اپنی جو ہے وہ ذمہ داری ہے شاید اس کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤں گا۔ میری یہ بات کرنا نارے نمرود پر ایک اس ابابیل کے ایک قطرے کی طرح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو کوئی ملک میں انقلاب آ جائے گا، نہیں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا شخص، 1000 خامیاں ہوں گی عمران خان کے اندر، لیکن وہ ایسا شخص ہے جس نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ظلم کے ان ایوانوں تک جو طاقتور ترین ایوان ہیں، جہاں پر نام تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے لیکن ظلم کا بازار سرگرم ہے، وہاں پر بھی دنیا کے جہاں فرعون موجود ہوتے ہیں، نمرود موجود ہوتے ہیں، شداد موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس شخص نے کلمہ لا الہ کو بلند کیا اور مظلوم اور مستضعف مسلمانوں کا کیس لڑا، فلسطین کا، کشمیر کا، افغانستان کا، جہاں جہاں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں اس نے اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق ہر خطہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سارا سینیریو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 سال جو ہے اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا اور ان 3.5 سال کے اندر کتنے عظیم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر انقلابات رونما ہوئے، جس کے اندر ایک بہت بڑی وبا، کرونا جیسی وبا بھی آئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے چیلنجز جو ہے اس حکومت کو فیس کرنا پڑے۔ اس دوران بھی ان کی کارکردگی جو ہے ایسی تھی، ان کا ڈسپلن ایسا تھا کہ آج بھی دنیا پاکستان کے اس کردار کو سراہنے پر مجبور ہے۔ آج سے چند دن پہلے تک بہت سارے لوگ، بہت ساری عوام جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، لیکن آج دیکھیں کیا آج مہنگائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب 2 طبقے واضح ہو کر نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اب مہنگائی کی بات نہیں ہے، اب لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہے، لیکن اب صرف کس چیز کی بات ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو پیٹریاٹ ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ لکیر عمران خان نے بہت واضح کر کے کھینچ دی ہے۔ جو عمران خان کی طرف کھڑا ہے وہ ایسے سمجھیں آج پاکستان کی طرف کھڑا ہے، جو عمران خان کے مخالف کھڑا ہے ایسے سمجھیں کہ وہ پاکستان کے مخالف کھڑا ہے۔ کیوں کہ اس وقت تک جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو گئی تھی، شاید میں بھی یہ بات نہ کرتا، کہ جب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ اس خط کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب چاہے یہ خط ہے، چاہے یہ زبانی پیغام ہے، چاہے کوئی کیبل ہے، چاہے جو سفیر ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے
کہ یہ بات پاکستان مخالف ممالک نے یہ بات کی، جس کے بعد یہ بات پاکستان تک ایک خط کی شکل میں جو ہے وہ پہنچی، اور یہ ثابت ہو گئی جب یہ خط سیکیورٹی اداروں کے سامنے رکھا گیا، اور اس وقت یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو کر سامنے آ گئی کہ جب اس خط کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، جو اس مملکت خداداد پاکستان کی سلامتی کی ضامن ایک کونسل ہے، جس کے اندر سول اور فوجی حکام جو ہے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اس کے اندر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر فوجی لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اس خط کو اکنالج کیا، اور خط کو اکنالج کرنے کے بعد یہ خط باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کیمرہ اجلاس میں وہاں بھی پیش کیا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر امریکہ کے سفیر کو بلا کر اپنا احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ بھی تھما دیا گیا، جس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے جو یہ بات آ رہی تھی کہ یہ خط جو ہے وہ جعلی ہے، باقاعدہ کچھ افراد نے جب گیلری میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ اس وقت بھی کہا، حالانکہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو چکا تھا اور اس وقت یہ خط پارلیمنٹ کے اندر بھی پیش ہو چکا تھا، اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے اس کے اوپر واک آؤٹ کیا، حالانکہ چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے، اگر عمران خان سچا ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شہباز شریف کے الفاظ ہیں آن ریکارڈ، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ خط منتخب عوام کے منتخب نمائندوں کے سامنے ان کیمرہ اجلاس میں پیش کیا گیا تو اس وقت واک آؤٹ کرنے کی کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ اس خط کے اوپر بحث کی جاتی، اس خط کو دیکھا جاتا اور اسی اجلاس کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو جاتا کہ خط کی کریڈیبلٹی کا بھی پتہ چل جاتا اور یہ بھی پتہ چل جاتا کہ دشمن کے عزائم کیا ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی واک آؤٹ کرنا دراصل کیا ہے، اس کو کیا نام دیا جائے، اس کو ملک دوستی کا نام دیا جائے یا ملک دشمنی کا نام دیا جائے، یہ اب فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو اس وقت جب اس وقت بھی جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی تھیں تو اس وقت بھی موصوف جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ خط جعلی ہے۔ اب ان کو کون سے ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے چاہیے کہ جب یہ خط نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی پیش کیا جا چکا ہے، جس کے اندر تمام لوگ اس کی جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یا تو پھر ان کو امریکہ بھیجا جائے اور وہاں جا کے وہ پوچھ کے آئیں کہ ہاں یار یہ آپ نے خط لکھا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو یہ رات ہے یہ فیصلہ کن رات ہے، اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، وزیر اعظم عمران خان اسی طرح ایز اٹ از وزیر اعظم رہیں گے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی تحریک انصاف کا جو حمایت کردہ کینڈیڈیٹ ہے وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو جائے گا۔ ہمارا یہ اس کی چیز کے اندر بالکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بنے یا کون وزیر اعظم بنے، لیکن جو شخص اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ سمبل بن چکا ہے، حق و سچ کا سمبل بن چکا ہے، اس شخص کو بہت سارے لوگوں کے اس کے ساتھ اختلافات ہوں گے، اور خود میرے بھی ممکن ہے کہ نظریات 100% اس کے ساتھ نہ ملتے اور میں اختلاف رکھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، کچھ سٹیپس کے اوپر، کچھ امور کے اوپر، کچھ اس کے جو فیصلے تھے، کچھ اس کے جو کردار تھے، اس کے اوپر ہم نے تنقید بھی کی اور کرتے بھی ہیں، کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن اس وقت جو سٹینس ہے، جو بیانیہ لے کر وہ کھڑے ہیں، اس کے اندر وہ 100% سچا ہے، اور اس وقت وہ شخص پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس وقت وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، اس وقت وہ اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا ہے۔ اقتدار کا ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ جی عمران خان نے پچھلے اپنے انٹرویو میں بڑی خوبصورت بات کی، اور اس بات کو ہم ایکنالج کر سکتے ہیں کہ بھی
9% لوگ ایسے ہیں جو سیاست میں آ کر مشہور ہوتے ہیں، لیکن عمران خان وہ شخص تھا جب وہ سیاست کے اندر بھی آیا تو اس وقت وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو تھا۔ اور یہ میں نے بھی ایک موقع کے اوپر اپنی تقریر کے اندر 2018 کے الیکشنز کے اندر یہ بات اس وقت بھی کی تھی، تو کہ عمران خان اس وقت بھی ہیرو تھا، تو اس کو کسی شہرت کی، کسی دولت کی یا کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ وہ اپنے ایک آئیڈیا کے اوپر آیا تھا اور چل رہا ہے۔ خامیاں اس کے اندر ہزار ہوں گی، لیکن اس کی سچائی، اس کی کمٹمنٹ، اس کی محنت، اس کی دیانتداری کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو آج میں یہ تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی MNA حضرات ہیں جو کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر رہی ہیں، تو وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو محب وطن پاکستان ہے کبھی ان کو منہ نہیں لگائے گا اور ان کو عوام دھتکار دے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس شخص کا ساتھ دیا جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی بجائے عمران خان کی حمایت کی جائے۔ اور یہ آج چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس ووٹنگ کی پروسیس میں، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ شخص جیتے گا، اور اس شخص کی جیت نہیں، یہ پاکستان کی جیت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔